بیک ناظرین, ہم لوگ اپنے بریک سے واپس آ چکے ہیں اور اب ہمارے سیٹ پہ ڈاکٹر عبدالصمد ہیلتھ سیگمنٹ کے لیے ڈاکٹر عبدالصمد اور خالدہ بھی آ چکے ہیں. تو آئیں جلدی سے ان سے باتیں کرتے ہیں. آج ہم لوگ کا ٹاپک بھی ہے بیڈ ہیبٹس. کوئی ایسا کچھ ہے بیڈ ہیبٹس خالدہ آپ کو ہے کوئی؟ خالدہ سے پوچھتے ہیں پہلے سے پہلے ہم پہ. ہم سوچ لیں جلدی سے کور نہیں ہے کسی کو نہیں ہے. آپ کو ہے؟ بالکل نہیں ہے. آپ کا ہم تو پرفیکٹ ہے. ہم نے شیف سے نہیں پوچھا, شیف آپ کی کوئی بیڈ ہیبٹ ہے؟ ان کی بھی نہیں ہے. نہیں ہے, پرفیکٹ ہے بھائی ہم لوگ. اچھا کیمرہ مین کو ہے, کسی کو ہے نا؟ کیا ہے؟ اچھا پان ہے, چالے. ٹھیک ہے, تو ہم بات کریں گے پان, چالو اور سگریٹ نوشی, اسموکنگ پہ, تمباکو نوشی پہ ہم بات کریں گے کہ تمباکو نوشی کیسے چھوڑ سکیں ہم. تو تمباکو نیکوٹین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عادی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا تمباکو نوشی, اس سے ایک اور زیادہ انٹر ریلیٹڈ ہی بات, جیسے پان کی بات ہوئی, انٹر ریلیٹڈ ہے پان کی پیک کو پھینکنا, وہ بھی ایک بیڈ ہیبٹ ہے. وہ تو بہت گندا عمل ہے نا. میں ایک رشین کتاب میں پڑھتا تھا نا, وہ کہتے ہیں پاکستان میں ایک ایسے گندا عمل ہے, پاکستان اور انڈیا میں جو لوگ کرتے ہیں, وہ بہت ریڈ سے وہ ایسے, وہ اس نے ایسے کیا ہوا تھا بالکل, مجھے وہیں پہ جو ہے نا وامٹنگ آنا شروع ہو گئے, درحال کہ میں تو دیکھا ہوا تھا میں نے. تو مجھے کہتا ہے یہ لوگ عادی ہو گئے, لیکن ان کو کئی ادھر تھوک لے, ادھر اچھے بلڈنگ وغیرہ وہ خراب کر لیتے ہیں, مگر وہ لوگ اس پہ پابندی نہیں ہے, اس پہ یہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں سفید دیواریں اچھی نہیں لگتی, ہمیں اچھا لگتا ہے تھوڑا کلر نظر آئیں, کچھ کلرز تو نظر آئیں. ویسے بھی اتنا کلرفل ملک ہے, ہمارے رشتے اتنے کلرفل پاکستان, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی بہت آتی ہیں, جراثیم بھی بہت آتے ہیں. صحیح, مگر گرین ہوتا تو اچھا ہوتا. یہ ریڈ تو ہماری کہیں بھی نہیں ریڈ ہے نا, اسی لیے لوگ یہاں کتنے ہائپر ہیں. ریڈ کچھ کرتا ہے نا, آپ کو ہائپر کرتے ہیں. کلر تھیراپی آ گئی, اگر وہ obviously پان کی پیک پھینکتے ہیں, وہی کلر روز دیکھتے ہیں, ریڈ قسم, ریڈ کلر آئی تھنک اس لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے انسان. ایگزیکٹلی ایکٹیو ہو جاتا ہے بہت زیادہ. بس ہم نے یہاں پہ اپنا کو دے دیا, ہم نے ایک انالیسس بھی کر چکے ہیں. مادی دنیا میں بہت آگے جائیں گے نا, کیونکہ ریڈ کلر جو ہے وہ یعنی زیادہ تر جو ہے نا ویلتھ میں کہتے ہیں بہت, یا مائنڈ ریڈ کلر سے کلر تھراپی کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی میرے خیال میں, کہ ریڈ کلر پہ بات ہوئی تھی ہمارے بلو اور گرین پہ ہوئی تھی. اچھا, ریڈ کلر جو ہے وہ انسان کو ایکٹیو رکھتا ہے, ایکشن کا کلر. اچھا, تو اس لیے یہ لوگ ایکشن لیتے ہیں تو وہ زیادہ ہی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں اس سے یہی وجہ بھی ہوگا, اس لیے عادت ہو گئی. اس طرح یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ عادت ہوتی کیا ہے, عادت ہے کیا. ایک چیز جو ہم ایک دن میں کئی بار, یا ڈیلی ایک بار, یا ویکلی ایک بار, یا منتھلی ایک بار, مطلب روٹین سے ہم وہ کام کرتے ہیں, وہ ہماری عادت میں شامل ہو جاتا ہے. ریپیٹ کرتے ہیں, اگین اینڈ اگین ہم ان کو ریپیٹ کرتے ہیں, وہ عادت میں آ جاتی ہے. جیسے اسموکنگ ہے, ایک دن میں لوگ 60 کے قریب بھی سگریٹ جو ہیں وہ پی لیتے ہیں, ڈیلی, منتھلی, ویکلی, اگین اینڈ اگین ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ سگریٹ ہی پیتے ہیں. بالکل. تو یہ عادت وہ ہوتی ہے جو ریپیٹ کرتے ہیں ہم ایک چیز کو بار بار. ایسی عادت جس سے آپ کو ایک ایڈکشن ہو جائے, ٹھیک ہے, ایسی عادت کو آپ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ کوئی پاسبلٹی ہے چھوڑنے کی؟ ویسے لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں obviously, لیکن میں ویسے پوچھ رہی ہوں کہ ول پاور کا تو بہت بڑا رول ہوتا ہے اس کے اندر, بیکاز میں نے خود دیکھا ہے, آزمایا ہوا ہے کہ ہم جیسے ہمارے جو بڑے تھے جب وہ سگریٹ پیا کرتے تھے, تو اب جب انہوں نے سگریٹ بالکل چھوڑی تھی تو انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ وہ ریہیب میں گئے تھے, کچھ کیا تھا, انہوں نے بس ایک دن سوچا کہ ہم اب سگریٹ کو نہیں ہاتھ لگائیں گے, انہوں نے بالکل سگریٹ چھوڑ دی. اچھا, بالکل ایسا ہوتا ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس طرح چھوڑنے میں دوبارہ لے سکتا ہے, دوبارہ لینے کے چانس ہوتے ہیں اس میں. اچھا, جو طریقہ جو ہم بتاتے ہیں اس میں دوبارہ چھوڑنے کے چانس نہیں ہوں گے, زیادہ تر نہیں ہوں گے, یعنی اس کے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ کم ہوں گے, یعنی چانس کم ہوں گے. جب آپ ایک دم چھوڑ لیتے ہیں کہ آپ نے اس چیز سے نفرت نہیں کی ہے اور چھوڑ دیے, تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے.
مجھے یاد ہے ہمارے دیکھے جس سے آپ پیار کرتے ہیں تو ان کے خاطر بہت سے کچھ کرتے ہیں. مجھے ایک شخص یاد ہے جو انہوں نے ان کے اپنی بیوی کی طبیعت خراب ہو گیا تھا, تو پیار محبت میں ہوتے ہیں نہیں چیزیں, تو انہوں نے ایک دم اسی دن سے سگریٹ کا کہا کہ بس چھوڑ دیے, اور اس نے چھوڑ دیے, ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا, اس نے پھر کبھی لیے ہی نہیں. ان کی طبیعت خراب ہو گئی, شاید اس وجہ سے تھا یا نہیں تھا, مگر انہوں نے یہ دیکھا کہ شاید اس وجہ سے ہو سکتا ہے, تو انہوں نے وہ چھوڑ دے, عادت کو چھوڑ دے بالکل, اور ابھی تک چھوڑے ہوئے, کوئی دوبارہ نہیں لی. ایک یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس سے اتنا نفرت ہو گیا کہ میرے جس سے میں اتنا زیادہ خیال رکھتا ہوں, اتنا زیادہ پیار کرتا ہوں ان سے, تو ان کو بیمار کر دے اس نے, تو اس پہ لعنت ہے, اس پہ تو چھوڑ دو, بالکل ختم کر دے. ایک یہ ہوتا ہے یعنی ان کا نفرت آ گیا بہت زیادہ اس سے. تو اگر ایسی نفرت آئے کسی کا کسی بھی عادت سے, وہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ چلو ابھی لے لے, کیا کرے, ایک لے لیں تو ہوتا رہتا ہے, ہاں کیا ہوتا ہے اس سے, چلو لے لو کوئی بات نہیں, ابھی اس کو لے لیں گے چلو. اور یہ تو ویسا دوست ہے نا, کچھ لوگ پتہ ہے کیا سوچتے, یہ تو ویسا دوست ہے, یہ تو ساتھ چلتے رہتے ہیں, اس کے بغیر کہاں. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اگر کوئی مینٹلی طور پہ ریڈی ہو اس کو چھوڑنے کے لیے, اگر کسی کو یہ احساس ہو, جیسے ابھی ہم سب نے کہا کہ ہم میں کوئی بیڈ ہیبٹ نہیں ہے, اگر ہمیں کوئی احساس ہو کہ واقعی یہ عادت جو ہے یہ بری ہے, تو پھر ہم بالکل ہم پھر مینٹلی طور پہ ریڈی ہوں کہ ہمیں اس کو چھوڑنا ہے یا سٹاپ کرنا ہے, تو پھر ہم اس کے لیے آگے نیکسٹ اسٹیپ ہمارا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی, جیسے ابھی ہم لوگ سگریٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو ہوتا ہے کہ جیسے ایک بندہ چین اسموکر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ مطلب 2 پیکٹ دن کے لے رہا ہے, پھر اس کو کچھ بیماری ہو جائے کچھ بھی, کہ اس کے لیے اب ڈاکٹر اس کو بول دیتے ہیں کہ اب تم مت لو سگریٹ, ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر یہ 1-2 لیتا ہے, یہ کہہ کے کہ یار کام ہے دن کی 60 پیتا تھا, میں 1-2 تو پی سکتا ہوں. تو اس پہ آپ مجھے میڈیکلی کچھ ہوتا ہے, مطلب از اٹ لائک کہ ہاں چلو صحیح ہے اتنا, یا دیکھیں ڈاکٹر اگر آپ کو کہیں تو ان کو یہ اندازہ ہے کہ یہ چھوڑ کے ان کو نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہوگا. اگر ڈاکٹر بتاتا ہے تو پھر تو ان کو بالکل نہیں پینے چاہیے, کیونکہ ڈاکٹر احتیاط سے لوگوں کو عادت چھڑواتے ہیں آہستہ آہستہ. مگر ایک سٹیج اگر آ جائے کہ اس عادت کی وجہ سے ایسی بیماری ہوا ہے تو وہ اسی وقت سٹاپ کرنا پڑتا ہے. جیسے سموکنگ ہے, اس سے آپ کو کئی قسم کے کینسر ہو سکتے ہیں. جیسے چھالیا ہے, ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کے منہ کا کینسر ہو چکا ہوتا ہے, گلے کا کینسر ہو چکا ہوتا ہے, ان کے جگر کا کینسر ہو چکا ہوتا ہے. ریسنٹلی ایک لیڈی تھی بھی جن کو لاسٹ سٹیج پہ پتہ چلا, اور وہ پچھلے 25 سال سے چھالیا کھا رہی تھی, تو ان کو کینسر ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف لوگ دیواروں پہ تھوکتے ہیں, اس سے بہت کرونک بیماریاں بھی ہوتی ہیں. جی کرونک ڈیزیز, کیونکہ یہ ہمارے جو وینز ہے یہ تنگ کرتے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے, ہارٹ ڈیزیز آ سکتے ہیں, کولیسٹرول کو ہائی ہو سکتا ہے, آرٹریز بلاکڈ ہو جاتی ہیں آپ کی لٹرلی, تو متاثر ہو جاتا ہے, تو پوری باڈی کو متاثر کرتا ہے. عصبی کی چھاو آتا ہے, جب عصبی کی چھاو آتا ہے, دباؤ آتا ہے, تو سٹریس بن جاتا ہے. سٹریس کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں جا سکتے ہیں, انزائٹی آ سکتے ہیں, بہت سی خرابیاں, بہت سی پرابلمس آ سکتے ہیں فزیکلی بھی, کیونکہ مینٹلی طور پہ اگر ہم آرام نہیں ہیں, ہمیں سکون نہیں ہے, تو ہمیں فزیکل بیماریاں آ سکتے ہیں. یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس طرح عادات کو نہ کریں. پھر ایک بات اور ہے کہ یہ تو ہمارے لیے نقصان ہے نا ایک, تو دوسرا جو بڑا نقصان ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے ہے, بچوں کے لیے ہیں, ہمارے جو بھی گھر جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی ایسا ہے جیسے کہ اسموکنگ کرتے ہیں. اگر پان لیتے ہیں کوئی شخص تو وہ دوسرے بچے متاثر ہو جاتے ہیں, نفرت آ سکتے ہیں, لائف پارٹنر کی وجہ سے ان کا آ سکتا ہے, کوئی نہ کوئی اور شخص آپ کو اچھا نہیں سمجھتا. اسموکنگ تو ایک ایسی چیز ہے ڈاکٹر صاحب جس میں پیسو اسموکنگ جس کو کہتے ہیں, کہ اگر ایک انسان سگریٹ پی رہا ہے, دوسرا انسان سامنے بیٹھا ہے جو سگریٹ نہیں پیتا, تو وہ جو دھواں انہیل کرا وہ ایکولی اتنا ہی ڈینجرس ہوتا ہے اور اتنا ہی برا ہوتا ہے اس انسان کے لیے جو پی رہا ہے اور جو پی رہے جو سیم جو سونگ رہا ہے, جو ایک ہی گھر میں جو فیملی رہ رہی ہے سب کو سیم تقریباً, کیونکہ آپ ایک روم میں جو دعا ہیں وہی آپ لیتے ہیں, انہیل کرتے ہیں, انہیل کرتے ہیں آپ. تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں نہ تنہا کہ ہمارے اپنے نقصان ہیں, یہ ہماری فیملی کا بھی نقصان ہے. اور کوئی بھی تمباکو نوشی اگر کرتے ہیں کوئی شخص, تو ہو سکتا ہے ان کے فیملی میں کوئی دوسرا بھی چاہے, کیونکہ بائی جینس چلتے ہیں یہ چیزیں,
تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم چھوڑیں. اور دوسری بات یہ کہ انسان کے منہ سے بھی بدبو آتے ہیں, ہاتھوں سے بھی آتے ہیں, وجود سے بھی آتے ہیں, دانت بھی ان کے ہاں دانت خراب ہو جاتے ہیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب جو پیرنٹس ہیں اگر ان میں کوئی بیڈ ہیبٹ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی بچوں میں بھی جائے گی, جینیٹکلی بھی جائے گی. اور جو وہ دیکھیں گے انفلوئنس اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا فادر جو ہے وہ اسموکنگ کر رہا ہے تو وہ بچپن سے دیکھیں گے کہ شاید یہ بہت اچھی چیز ہے تو ہم بھی کریں. فیسنیٹ ہوتے ہیں بالکل. اس کے دو ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں ویسے. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں, ان کے ماں باپ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اگر وہ سگریٹ پئیں, کچھ بچے نفرت پیدا کر لیتے ہیں اس چیز کے لیے. اور کچھ بچے, یہ دو ایکسٹریم جگہ ہوتے ہیں, یا تو وہ اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس چیز سے وہ بہت ہی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک چیز, سوری آپ کی بات میں نے کاٹی, کہ اگر ہم بچوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں جی, تو بھی ہمارا حق نہیں بنتے ہیں, کیونکہ وہ پھر بچے جو ہے نا وہ بھی اپنے والدین کی طرح